السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کی ذات پہ جو شخص مکمل بھروسہ توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو وہاں سے نوازتا ہے کہ جہاں پہ بندے کا تصور نہیں ہوتا۔ ایک سچی حکایت ہے، سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ ایک حکیم صاحب تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا، تو وہ روزانہ جب صبح اپنے دواخانے پر کلینک پر جاتے تو ان کی زوجہ محترمہ گھر کے جو چیزیں ہوتی اس کے اخراجات کی ایک لسٹ بنا کے حکیم صاحب کو دے دیتی۔ تو حکیم صاحب اپنے دواخانے پہ جاتے اور اس لسٹ کو کھولتے تو حساب لگاتے، جتنا وہ خرچہ آنا ہوتا اتنی دیر تک اس دواخانے کو چلاتے، جیسے اتنے پیسے آ جاتے دواخانے کو بند کرتے اور عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے۔ اب سنیے گا، اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن ان کی زوجہ محترمہ انہوں نے وہ گھر کی لسٹ بنائی اور نیچے لکھ دیا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے جہیز کا سامان۔ تو حکیم صاحب جب اپنی دکان پہ پہنچے، تلاوت قرآن پاک کرنے کے بعد وہ لسٹ کو کھولا تو ساری لسٹ دیکھی اور نیچے لکھا ہوا تھا بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے جہیز کا سامان۔ اور حکیم صاحب کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نیچے لکھ دیتے تھے کہ اللہ پاک بہتر مسبب الاسباب ہے، بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ تو سارے کام تو ہو گئے، یعنی جو گھر کے اخراجات تھے اتنے پیسے آ گئے۔ تو حکیم صاحب کو یقین تھا، اور پھر جب آدھا دن گزرا نا تو ایک بہت بڑی گاڑی میں سے ایک شخص آیا اور اس نے گاڑی روکی اور حکیم صاحب کے پاس چلا گیا اور جا کے سلام دعا کیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں، 21-22 سال پہلے میں یہاں آیا تھا پاکستان میں اور میری گاڑی خراب ہو گئی تھی آپ کے دواخانے کے قریب، تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو گاڑی ٹھیک ہونے میں 2-3 گھنٹے لگنے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید میرا بیٹھنا کوئی آپ پہ گراں گزر رہا ہے، تو میں بہانے سے آپ سے کوئی طبی مشورے لینے لگ گیا، کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں تھی اور 10 سال ہو گئے تھے۔ تو آپ نے مجھے ایک دوائی دی تھی۔ جیسے ہی ہم گھر پہ پہنچے تو ہم نے کہا بہت ساری پہلے دوائیں لی ہوئی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بیوی کہنے لگی چلو اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں، شاید اللہ پاک کرم فرما دیں۔ تو ہم نے آپ کی وہ دوائی استعمال کی اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں 10 سال کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی تھی، یعنی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ تو آج وہ بچی جوان ہو گئی اور ہم شادی کے لیے پاکستان آئے ہیں، اور جس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی وہ بھی بیرون ملک رہتا، وہ بھی شادی کے لیے پاکستان میں آیا، اور ہم نے سارا جہیز کا سامان بنا لیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی جہیز کا ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جہیز کا سامان لیں گے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اس سامان کو ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقائق ہے۔ ایک جگہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے سارا بیٹی کا سامان بنایا اور بیٹی کی وفات ہو گئی۔ برحق اللہ عالم جو بھی بہتر ہے۔ تو وہ آ کے جہیز کا سامان کہنے لگے، حکیم صاحب جب ہم کھانا کھا رہے تھے آپ کے پاس تو آپ کی گود میں ایک چھوٹی بچی تھی، یقیناً وہ بھی جوان ہوگی، آپ نے جہیز کا سامان بنانا ہوگا، تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہی جہیز کا سامان جو ہے وہ آپ کو دے دیں اس بیٹی کے لیے۔ تو حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لسٹ کھول کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگے، یہ دیکھو میرا رب کتنا مسبب الاسباب ہے، کتنے اسباب بہتر بناتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی اپنے دنیا کے ہر کام میں اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ
توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں کہ باری تعالیٰ میرے یہ کام ہے، تو بہتر سبب پیدا فرمانے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بہت بہتر سبب پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔